السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے آج ہم محترم رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے دفتر میں موجود ہیں، کیونکہ ایک اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں نیازی صاحب جو برسہ برس سے دین اسلام کے لیے اور ملت میں سدھار لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اسی طرح آپ علماء مصطفیٰ کمیٹی اور مجلس فیضان مصطفیٰ کمیٹی اور نیازی فاؤنڈیشن، ایسے کئی ایک تنظیمیں ہیں جس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں، چیئرمین بھی ہے، اور اس کے ذریعے آپ ہر مہینہ ایک نعتیہ محفل بھی چلاتے ہیں جو کافی مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ اور آج ایک اہم مسئلے کے ساتھ ہم محترم نیازی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک فلم ایکٹر نے اپنے اسٹیٹمنٹ سے مسلمانوں کے دل آزاری کی ہے، اس کے اوپر آپ بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں محترم رحیم اللہ خان نیازی صاحب سے۔ میں سب سے پہلے سبحان صدیقی صاحب آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ نے مجھے یہ کہنے کا موقع دیا کہ ایک فلمی اداکار نے جو کھلے عام ویسٹ بنگال میں انتخابی جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے اس نے پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ میں اس موقع پر صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں آئیں، ہزار برق گرے کہ لاکھ آندھیاں آئیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنا ہے۔ ایسے ہزاروں مخالفین مسلمان آئے اور چلے گئے، صف ہستی سے مٹ گئے۔ اس میں یہ بھی ایک سابقہ فلمی اداکار کہوں گا، یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس کا نام متھن چکرورتی ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دماغی توازن بھی کھو چکا ہے، اور 75 سال کی عمر میں اگر اس کو جانتے ہیں ہندوستان میں تو یہ ہمارے ہی مسلم نوجوانوں کی دین ہے۔ ارے اس کو فلمی اداکار بھی مسلمانوں نے بنایا، اس کو شہرت بھی مسلمانوں نے دی، اور اس کے فلموں میں مسلمانوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس کو فلمی اداکار اور کامیاب ہیرو بنایا تھا۔ لیکن کیا کریں، بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت میں ایک کے بعد دیگر ناکسام اپنے بلوں سے نکلتے ہیں اور مسلمانوں پر ہی ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو متن چکرورتی کہ تم کیسے بھی آ جاؤ، لیکن ہندوستان کا مسلمان باشعور ہے، ہندوستان کا مسلمان اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے موقوف میں ہے۔ اور آج تم نے ویسٹ بنگال میں ایک جلسے عام میں یہ کہہ دیا کہ مسلمان کا نام لیے بغیر تم نے اشارتاً کہا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ متھن چکرورتی کے الفاظ ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ بوڑھا پاگل اور وہ فلم اداکار جو سابقہ ہے، وہ اس کے الفاظ سے اتنی تکلیف نہیں ہے، لیکن تکلیف تو اس بات کی ہے، اس ڈائس پر، اس شینشین پر ہندوستان کی حکومت کا وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں یہ الفاظ کہے گئے ہیں، اور قانون کے دھجیاں اڑا رہا تھا متھن چکرورتی، اور اس نے کہا میں یونین ہوم منسٹر کی موجودگی میں کھلے عام یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی میں کئی مطلب چھپے ہوئے ہیں۔ ارے کس کو کہہ رہا ہے؟ یا یہ متھن چکرورتی کو گرفتار کیا جائے اور اس کو پاگل خانے میں ڈالا جائے،
یہ عمر رسیدہ ہو چکا ہے اور اپنے پاگل پن سے مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کاٹ کر پھینک دیں گے اور انہی کی زمین پر پھینکیں گے۔ ارے واہ واہ امت شاہ صاحب، آپ ہوم منسٹر ہیں اور آپ کی موجودگی میں ایک عمر رسیدہ جو ہے اولڈ ایج جو ہے بی جے پی کا لیڈر متھن چکرورتی کہتا ہے کہ ہم جو ہے تم اگر ایک پھل توڑو گے تو ہم 4 پھل توڑیں گے۔ ارے کس کو کہہ رہا ہے؟ میں متھن چکرورتی کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کچھ بھی کر سکتے ہیں کا خلاصہ ہندوستان کے مسلمان جاننا چاہتا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے کہ آخر کیا کرنا چاہتی ہے حکومت، اور یہ متھن چکرورتی کیا کرنا چاہتا ہے؟ امت شاہ کی موجودگی میں یہ غنڈہ گردی، امت شاہ کی موجودگی میں یہ ہیٹ اسپیچ، امت شاہ کی موجودگی میں فرقہ پرست تقریر، یہ کیا معنی رکھتی ہے کہ آج ہندوستان کے قانون کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تمہاری موجودگی میں کہ مسلمان اتنا کمزور نہیں ہے، ہم دشمن اور دوست کو پہچاننے کے موقوف میں ہے۔ تم نقاب پہ نقاب ڈالتے چلے جاؤ، لیکن ہندوستان کا مسلمان باشعور ہے اور دشمن اور دوست کو پہچان سکتا ہے۔ میں ہندوستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ متھن چکرورتی کو فوری سخت ترین دفعات لگاتے ہوئے گرفتار کیا جائے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور اس کو پاگل خانہ بھی بھیجایا جائے، کیونکہ یہ دماغی توازن کھو چکا ہے، اور دماغی توازن کھونے کی وجہ سے آج کھلے عام جو ہے جس کی زبان لرز رہی ہے، جس کے الفاظ لڑکھڑا رہے ہیں، جس کی عمر ہو چکی ہے، یہ متھن چکرورتی تم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج تجھے جو بھی جان رہا ہے وہ مسلمانوں کی دین ہے۔ آج مسلمان نے اپنا پیسہ لگایا، اپنا وقت لگایا اور تجھے ہیرو بنایا، اور کیا کریں کہ آج ہم جس پہ رحم کیا آج وہی سام بن کر ہمیں ہی ڈسنے لگے۔ آج ابھی جو ہے ایک نتیش رانے جو بی جے پی کا ایم ایل اے ہے بامبے کا، ارے وہ کہتا ہے کہ حال ہی میں گزشتہ ماہ کہ مسلمانوں کو ان کے مساجد میں گھس کے مارو، اور اسی بی جے پی کا ایک منسٹر نے چند برس پہلے کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو۔ یہ بی جے پی کے لوگ ہیں کہ مسلمانوں سے ایسی نفرت۔ ارے یاد رکھو، ہندوستان کے مسلمانوں نے وہ قربانیاں دیں، ہندوستان کے مسلمانوں نے وہ جد و جہد کیا۔ جنگ آزادی کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھو، تم کہاں تھے نہیں معلوم، تمہاری کوئی تاریخ نہیں ہے، اور تم جو ہے اس گندی سیاست میں آ کر کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے تو کوئی ایم پی بن کر مسلمانوں کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ متھن چکرورتی نے مسلمانوں کو بہت کچھ کہہ دیا۔ بند جملوں میں تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج میں امت شاہ صاحب سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کا خلاصہ کیا جائے۔ ہندوستان کا مسلمان کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ غازی آباد کا ایک نرسنگا آنند جو میرے آقا
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شان اقدس میں گستاخی کیا۔ آج 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا، سارے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے، اور ہم ہندوستان میں ہر ظلم و ستم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کی شان رسالت میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اپنی شہادت کو پیش کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلتا ہے۔ 1 مہینے کا عرصہ ہو گیا اور ہندوستان کی حکومت کیا کر رہی ہے، اور آج تک اس نرسنگھا آنند گستاخ رسول کو، اس ذلیل انسان کو، اس سور کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ میں ہندوستان کی حکومت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں، ہمیں مت آزماؤ، ہم زخمی شیر ہیں اور ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے گستاخ رسول گستاخی پر، اور گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے وزیر اعظم سے ایک پریس میٹ میں مطالبہ کیا، ارے ایک گستاخ رسول کو تم کھلے عام پھانسی دے دو ہندوستان میں، کہ صدیوں تک کوئی گستاخی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارا ہندوستان ایک جنت نشان ہے، ہمارا ملک ایک گلدستے کے مانند ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ ایک جھنڈے کے نیچے ہوتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام مذہب کے لوگ بھائی بھائی کی طرح اس ملک میں صدیوں سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس ملک میں آپ غور و فکر کیجئے کہ سلطان ہند خواجہ گان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر چلے جائیے، وہاں پر آپ کو ہندو اور مسلم اتحاد کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ خواجہ بندے نواز گیسو دراز جو ہے حیدرآباد جو ہے دکن کے شہنشاہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ چلے جائیے، ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارگی دیکھنے کو ملے گی۔ آج سارے ملک میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر جد و جہد کی، جنگ آزادی میں قربانیاں دیں، اس کے بعد ہی ہندوستان آزاد ہوا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ پھر مہاتما گاندھی جی فادر آف دی نیشن کے کہنے پر، درخواست پر، علامہ اقبال نے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ آج ملک میں جو بھی گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے نتیش رانے جیسے، اور حیدرآباد کا جو ایک بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک ایم ایل اے ہے جو راجہ سنگھ، جس کو سابقہ TRS کی ہماری حکومت اور اس وقت کے ہمارے ہردل عزیز ڈائنامک چیف منسٹر، تلنگانے کے مہاتما چیف منسٹر، تلنگانے کے گاندھی چیف منسٹر KCR صاحب نے اس گستاخ رسول راجہ سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے جو ہے 1 سال کے لیے PD ایکٹ میں بند کیا تھا جیل میں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، راجہ سنگھ ہو کہ نتیش رانے ہو، نرسنگھا آنند کو گرفتار کیا جائے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ڈیمانڈ ہے مودی جی۔ آج نرسنگھا آنند گستاخ رسول اگر آزاد گھوم رہا ہے تو ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ آج مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اور آج ہندوستان میں اتر پردیش کی حکومت کو بھی چاہیے، اور ہندوستان کی حکومت ہندوستان کو یہ چاہیے کہ 30 کروڑ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والا نرسنگھا آنند کو گرفتار کیا جائے، اس کو کھلی چھوٹ نہ دی جائے، کیونکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ مسلمان غریبی برداشت کر لے گا، بے روزگاری برداشت کر لے گا،
ناانصافیوں کو برداشت کر لے گا. ہر ظلم و ستم ہندوستان میں ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان رسالت میں گستاخی ہوگی تو ہندوستان کے مسلمان سر پر کفن باندھ کر ہندوستان کے سڑکوں پر جمہوری انداز سے پرامن احتجاج کرتے ہوئے نکل پڑیں گے. جو گاندھی جی نے ہمیں احتجاج سکھایا ہے اس طرح ہم احتجاج کریں گے. اس وقت ہندوستان کے سڑکیں تنگ دامنی کا ثبوت دیں گی، اور ہم کو جو ہے مت آزماؤ. نرسنگا آنند کو سخت ترین دفعات لگا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجو، اور نتیش رانے کو بی جے پی کا جو ایم ایل اے ہے اس کو گرفتار کیا جائے. اور جو ہے متھن چکرورتی، میں غور سے میں یہی بات کروں گا، متھن چکرورتی کو جو ہے ویسٹ بنگال میں ہیٹ اسپیچ پر، اور امت شاہ یونین ہوم منسٹر کے موجودگی میں جو ہے متھن چکرورتی جو گستاخی کیا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں کا مطلب کا مسلمان خلاصہ چاہتے ہیں، اور متھن چکرورتی کو گرفتار کیا جائے یا پاگل خانہ بھیجا جائے، کیونکہ یہ سابقہ اداکار 75 سال کا ہو چکا ہے اور اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اور ایسے دماغی توازن ٹھیک جس کا نہیں ہوتا اس کو سیاست کے ڈائس پر نہیں بلکہ پاگل خانے کے پنجرے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. میرا یہی مطالبہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کی حکومت ان تمام گستاخ رسول اور متھن چکرورتی کو امیڈیٹ گرفتار کرتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچائے گی، اور اس کا اصلی جو مقام ہے پاگل خانہ اس میں ڈالا جائے گا. یہ ہندوستان کے مسلمان یہ متحدہ مطالبہ کرتے ہیں، اور جو ہے کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالبہ ہے، اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی کا مطالبہ ہے، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا مطالبہ ہے، اور جو ہے ہمارے تمام لاکھوں کروڑوں جو فینس ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ متھن چکرورتی کو پاگل خانے میں ڈال کر ہندوستان کی حکومت انصاف کرے اور امت شاہ حرکت میں آئے. تم ایک قوم کے نہیں بلکہ ہندوستان کے 140 کروڑ ہندوستانیوں کے ہوم منسٹر ہیں. امت شاہ تم اپنی کرسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تمہارا اقتدار جو ہے دائمی نہیں ہے، عارضی ہے. ارے جب تم اقتدار پر ہیں تو تم انصاف کرو، کیونکہ کرسی پر بیٹھنے سے جو ہے تم کو انصاف کرنا پڑتا ہے. اور آج تمہاری موجودگی میں اگر کوئی فرقہ پرستی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے. نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. جے ہند.